جی دوستو، افغانستان ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز آ، گزشتہ روز بشکک میں جو کرگستان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ ریجنل نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی کانفرنس ہوئی۔ پاکستان اس میں نہیں تھا، لیکن بھارت کے جو ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وکرم مسری، وہ وہاں موجود تھے۔ اور اس سے پہلے بشکیکی میں سینٹرل ایشیا اور یورپین یونین کی جو نیشنل سیکیورٹی ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی ایک کانفرنس ہوئی، پانچویں، اور وہی بشکک میں ہوئی۔ اور اب کل اور پرسوں دوحہ میں یو این کے تحت ایک دوسری کانفرنس ہونے جا رہی ہے افغانستان پر۔ پہلی کانفرنس پچھلے سال مئی میں ہوئی تھی، اور اب یہ دوسری کانفرنس، اس میں پاکستان بھی شرکت کرے گا۔ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں بشکک میں۔ جو انڈین ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں مصری صاحب، انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ کنیکٹیویٹی کے لیے چابہار پورٹ ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بھارت کا ایک آبجیکٹو جو چابہار پورٹ ڈیولپ کرنے کا ہے، کافی اس میں انویسٹ بھی کر رہا ہے، ایک وہ یہ ہے کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی جو ڈپینڈنس ہے، خاص طور پہ افغانستان کی پاکستان پر، کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ ایریا ہے، ریجن ہے، تو پاکستان پہ ڈپینڈنس کم کی جائے تو چابہار پورٹ کو اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نیم البدل ہے پاکستان کا۔ تو یہ انہوں نے بڑے زور دے کر کہا، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ افغانستان میں جو حالات ہیں اس سے پاکستان پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ سول وار ہوئی، اور یہ تو اب 1979 سے معاملات جس طریقے سے افغانستان میں چل رہے ہیں ہم جانتے ہی ہیں۔ پھر پاکستان جب طالبان آ گئے 15 اگست 2021 کو، تو پاکستان کے لیے ایک ہوپ بنی تھی کہ اب ہمیں کوئی تھوڑی بہت اسپیس مل جائے گی، لیکن وہ بھی ہم نے گنوا دی۔ کچھ طالبان نے ہماری جو افغانستان کے طالبان ہیں، کچھ انہوں نے ہماری باتیں نہیں سنی، کچھ ہم نے بھی اپنی کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں کہ ہم میگا فون ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں، بیہائنڈ دا سینز باتیں نہیں کرتے، اور پھر جو ہماری ایک ڈپلومیسی میں ایک روبسٹنس ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ ایک اچھا موقع ہم نے گنوا دیا۔ تو اب دوحہ میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یو این سیکرٹری جنرل بھی ہوں گے، اور یہ بھی انٹرسٹنگ کانفرنس ہوگی، اور اس پہ دیکھا یہی جائے گا کہ آیا کس طرح افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کیونکہ دو بنیادی مطالبات عالمی دنیا کے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی جو کہ یو این ریزولوشن بھی ہے 2593، شاید مجھے اب اس کا نمبر بھول گیا ہے، لیکن یہ 30 اگست 2021 کو یہ اڈاپٹ ہوئی تھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی۔ تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جی 2593 شاید، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائی جائے افغانستان میں، اور پھر خواتین کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب جہاں تک براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا معاملہ ہے، وہ تو افغانستان کے طالبان کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جدوجہد اس لیے نہیں کی کہ ہم یہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں، تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ طالبان کبھی بھی ایگری کریں گے۔ لیکن جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، وہ ان کے پڑھنے کا، تعلیم کا، ان کے کام کرنے کا، اس سے بہرحال طالبان کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، کیونکہ اس پہ دنیا میں ایک بڑے پایا جاتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ خواتین کو نہ تعلیم سے الگ رکھ سکتے ہیں اور نہ کام کرنے سے الگ رکھ سکتے ہیں۔ طالبان کا موقف یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے طریقے سے کریں گے اور شریعت کے مطابق کریں گے۔ اب یہ ایک بڑی بحث ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن دوسری طرف جو ایک کنسنسس تھا کہ جی جب تک یہ دو اقدامات نہیں ہوتے اس وقت تک طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے، شی جن پنگ نے کریڈینشلز ریسیو کیے طالبان جو افغانستان کے سفیر نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں بیجنگ میں۔ تو ایک لحاظ سے پاکستان نے یہ موقع بھی گنوا دیا، کجا کہ ہم چین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے، اور اس کو ایک لحاظ سے کیونکہ ہم نے ابھی فل فلیشڈ اپنا سفیر وہاں نہیں بھجوایا، نہ ہی ان کا سفیر یہاں موجود ہے اسلام آباد میں، تو یہ بھی ہم سے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک غلطی تو ہو گئی ہے۔
یا یوں کہہ لیجیے کہ سستی سی ہو گئی ہے ہماری جانب سے. تو ہم نے طالبان اور چین نے اپنا کام کر دیا. چین کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن شاید نہیں تھی. آئی ڈو ناٹ نو واٹ ریلی ہیپنڈ. لیکن دا کوشچن ریمینس کہ اب ہمارا کیا آگے لائحہ عمل ہوگا. اب دوحہ میں طالبان کو انوائٹ تو کیا گیا ہے، لیکن طالبان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، کیونکہ پچھلے جو فرسٹ کانفرنس ہوئی تھی اس میں طالبان انوائٹڈ نہیں تھے. تو اس بار طالبان کو انوائٹ تو کیا. اب دنیا کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ طالبان نے پچھلے 21 ماہ میں کافی اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کر لیا ہے، اور اب کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور کہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا جائے. لیکن ابھی تک وہ اس کو ایک پریشر کے طور پہ، لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، خواتین کے معاملے میں خاص طور پر. تو لیکن طالبان دوحہ ان کے کچھ شرائط ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو آفیشیل گورنمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. کوئی ایک، کیونکہ اس کے طالبان کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے یو این سیکرٹری جنرل نے اور بہت سے جو افغانستان میں گروپ ہیں، خواتین کا گروپ ہے، ہیومن رائٹس کے گروپ ہیں، ان کو بھی بلایا ہے. تو طالبان کا کہنا ہے کہ جی اگر آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے تو پھر ہمیں گورنمنٹ آفیشیل ریپرزینٹیو آپ سمجھیں افغانستان کو، تب ہم شرکت کریں گے. اور دوسرا ایک اسٹیکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یو این چاہتی ہے کہ ایک اسپیشل انوائے کرے پوائنٹ افغانستان پہ. اس پہ طالبان ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو افغانستان میں حکومت بن گئی ہے تو ہم اس کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے. یو ایس اور کچھ اور جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ اس تجویز کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کہتے ہیں کہ یو این کا کوئی انوائی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. تو یہ دو معاملات ایسے ہیں. اب پاکستان آبویسلی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں کیا کہتا ہے دوحہ میں. دیٹ وڈ بی امپورٹنٹ. وہ آبویسلی ہم ٹی ٹی پی کی بات کریں گے، ٹیررزم کی بات کریں گے، وہ سب باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری فارمولیشنز کیا ہوں گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم کیا، اور پھر میں امید کرتا ہوں کیونکہ عامر متقی جو ہیں افغانستان کے انٹرم فارن منسٹر، اگر وہ گئے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان کی جو ہے مارجنس پہ دو طرفہ ملاقات بھی ہونی چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو. تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ افغانستان پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن یہی ہے کہ طالبان ایونچولی طالبان کی حکومت کو ریکگنائز تو کرنا پڑے گا. جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی تقریباً 10 مشنز جو ہیں ڈپلومیٹک مشنز کابل میں، ان کی میٹنگ ایک کنوین کی افغانستان نے، اور افغانستان کے فارن منسٹر نے اس کو پریزائڈ کیا. تو وہ بھی ایک، پاکستان اور انڈیا دونوں اس میں شامل تھے اس میٹنگ میں. تو یہ بھی ایک انکریجنگ اسٹیپ تھا طالبان کی جانب سے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ دنیا ان کو مانے کہ یہی اب افغانستان کی حکومت ہے. بہت شکریہ.